بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قافلہ تیار ہو رہا تھا۔ تجارت کا سامان اونٹوں اور خچروں پر لادا جا رہا تھا۔ تجارت قریش مکہ کا پیشہ تھا۔ وہ سال میں ایک بار ضرور مال لے کر شام جایا کرتے تھے۔ اس روز بھی شام جانے کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ خواتین، بچے اور خادم سب کا جوش دیدنی تھا۔ جب قافلہ تیار ہو گیا تو لوگ الوداع کہنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ وہ قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ پیارے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا کے گھر رہتے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ہی نے لے رکھی تھی۔ ابو طالب بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ بہت مانوس تھے۔ ابو طالب گھر سے نکلے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور رک گئے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا جان، میں آپ کے بغیر اکیلا نہیں رہ سکتا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اگر میں ادھر رہ گیا تو مجھے آپ کی بہت یاد ستائے گی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے اپنے ساتھ لے لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنے چچا کی اونٹنے کی لگام پکڑ لی۔ گویا یہ اظہار تھا کہ میں بھی ساتھ ہی جاؤں گا۔ قافلے میں سے کچھ تاجروں نے کہا، ابو طالب، یہ تجارتی قافلہ ہے اور جا بھی شام رہا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ یہ سفر کتنا لمبا اور کس قدر کٹھن ہے۔ اس سفر میں بچوں کا ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے اپنے بھتیجے کو یہیں رہنے دو۔ ابو طالب بولے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں اپنے بھتیجے کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اس سے علیحدہ رہ سکتا ہوں۔ ابو طالب اپنے قبیلے کے سردار تھے، اس لیے ان کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ جب دوسرے تاجروں نے یہ سنا تو وہ چپ ہو گئے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کو سفر کا تو شوق تھا ہی، مگر اپنے چچا کے ساتھ جانے کی خوشی زیادہ تھی۔ قافلہ مکے سے روانہ ہو گیا۔ سفر لمبا اور دشوار گزار تھا، اس لیے شام پہنچنے میں بہت دن لگ گئے۔ شام کے شہر سے پہلے راستے میں ایک بصرہ نامی جگہ آتی تھی۔ سب قافلے اس جگہ پڑاؤ کرتے تھے تاکہ تھکے ہارے مسافر یہاں کچھ دیر آرام کریں اور تازہ دم ہو کر شہر میں داخل ہوں۔ مکہ سے آنے والے قافلے نے بھی بصرہ پہنچ کر آرام کے لیے اپنے اونٹ روک لیے۔ اونٹوں سے سامان اتارا جانے لگا۔ لمبی مسافت طے کر کے آنے والے تاجر بھی آرام کے لیے اپنے خیموں میں چلے گئے اور جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ بصرہ میں ایک بہت بڑا گرجا تھا۔ عربوں کے قافلے کئی سالوں سے اس گرجے کے پاس آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ اس گرجے میں ایک پادری بحیرہ رہتا تھا۔ شام کے عیسائیوں میں اس پادری کا بہت بڑا مقام تھا۔ وہ اسے اپنا پوپ مانتے تھے۔ وہ پادری کبھی اس گرجے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس روز پادری گرجے کی بالکنی پر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دور سے کوئی قافلہ چلا آ رہا ہے۔ قافلے تو روز اس شہر میں آتے جاتے تھے۔ اس قافلے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا چھایا ہوا تھا، جس نے قافلے پر سایہ کر رکھا تھا۔ قافلے کے لوگ اور آگے بڑھے۔ جب قافلہ گرجے کے نزدیک ہوا تو بحیرہ نے صاف دیکھا کہ بادلوں کے ایک ٹکڑے نے قافلے میں شامل ایک لڑکے پر سایہ کر رکھا ہے۔ لڑکا جدھر جاتا ہے بادلوں کا ٹکڑا بھی ادھر ہی جاتا ہے۔ جب قافلے والوں نے سستانے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو وہ بادلوں کا ٹکڑا پورے درخت پر پھیل گیا اور درخت کی ڈالیاں جھک کر اس لڑکے پر چھاؤں کرنے لگیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر پادری فوراً نیچے آیا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا، ابھی جاؤ، جو قافلہ گرجے کے پاس ٹھہرا ہے انہیں کھانے کی دعوت پہ بلاؤ۔ ملازم چلا گیا۔ بحیرہ نے گرجے کے باورچی کو بلایا اور حکم دیا کہ قافلے والوں کے لیے فوراً کھانا پکاؤ اور جو ہی کھانا تیار ہو مجھے اطلاع کر دینا۔ گرجے کے لوگ اس وقت دعوت کا اہتمام کرنے لگے۔ گرجے سے باہر ایک وسیع جگہ پر انتظام ہونے لگا۔ کھانا تیار ہو گیا تو بحیرہ خود باہر نکلا۔
وہ چلتے ہوئے قافلے والوں کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے آپ کے لیے محبت سے دعوت تمام کا اہتمام کیا ہے۔ میری آرزو ہے کہ قافلے کے سب لوگ اس دعوت میں شریک ہوں، چھوٹا بڑا غلام یا آزاد جو بھی ہو اس دعوت میں لازمی شرکت کرے۔ یہ کہہ کر جب بحیرہ اٹھ کر جانے لگا تو قافلے میں سے ایک آدمی نے حیرانی سے کہا، اے بحیرہ، ہماری زندگی گزر گئی ان راستوں پر چلتے ہوئے۔ ہم جب بھی شام آتے ہیں اسی جگہ ٹھہرتے ہیں، اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ کو گرجے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ آج آپ گرجے سے باہر ہی نہیں بلکہ چل کر ہمیں دعوت دینے آئے ہیں، اس خلاف معمول کام کی وجہ آخر کیا ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، بس تم یوں سمجھ لو کہ آج میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کروں، اس لیے آپ کو کھانے پر بلا لیا، اور ہاں، آپ سب نے ضرور آنا ہے تاکہ قافلے کے سب لوگ کھانے میں شریک ہوں۔ قافلے والے پادری کی دعوت کے لیے جانے لگے تو ان کو خیال آیا کہ سامان کی نگرانی کون کرے گا؟ پادری تو سب کو دعوت میں شامل ہونے کر کہہ کر چلا گیا، تو پھر کیا کیا جائے؟ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے طے کیا چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے لڑکے ہیں، اس لیے اسی کو سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا جائے اور باقی سب لوگ دعوت میں شامل ہو جائیں۔ یہ طے پاتے ہی سب لوگ دعوت کے لیے چلے گئے۔ بحیرہ نے انہیں خوش آمدید کہا، کھانا چنا جانے لگا تو سب لوگ بیٹھ گئے۔ بحیرہ نے ایک نظر اپنے مہمانوں پر ڈالی، اسے ان میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نظر نہ آیا جس میں وہ صفات ہوں کہ اس پر بادل سایہ کرے۔ جب اسے ناکامی ہوئی تو اس نے اہل قافلہ کو مخاطب کر کے کہا، اے قریش کے قافلے والو، کیا تمہارے قافلے میں شامل سب لوگ اس دعوت میں آئے ہیں؟ ایک لڑکے کے سوا قافلے کے سب لوگ اس دعوت میں شامل ہیں۔ قافلے میں سے ایک فرد نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ بحیرہ نے کہا، وہ لڑکا کیوں نہیں آیا؟ وہ کم عمر تھا، اس لیے ہم نے اسے سامان کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ یہ مناسب نہیں، آپ اس لڑکے کو بھی بلا لیں تاکہ وہ بھی میری دعوت میں شریک ہو سکے۔ بحیرہ نے جواباً کہا تو قافلے والوں نے مناسب یہی سمجھا کہ میزبان کی خواہش کے مطابق بچے کو بھی دعوت میں شامل ہونا ہی چاہیے۔ اتنے میں کونے سے ایک آدمی کھڑا ہو کر بولا، لات و عزا کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی نہیں تو اور کیا ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے قافلے میں شامل ہے اور ہم اس کے بغیر کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی مجلس سے نکل گیا اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت والی جگہ پہنچے تو بحیرہ پہلے ہی داخلی دروازے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ آنکھ جھپکے بغیر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، پھر جو بھی اس نے صفات و خصوصیات پڑھی تھیں ان پر تولتا رہا۔ وہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہا، پھر لوگوں نے کھانا شروع کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ سب نے بحیرہ کی دعوت کا ہنسی خوشی کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران بھی بحیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باغور جائزہ لیتا رہا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، پیارے لڑکے، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تجھے لات و عزا کا واسطہ ہے، تم سچ سچ جواب دینا۔ بحیرہ پاس بیٹھتے ہوئے بولا، عرب کے لوگ اسلام لانے سے پہلے لات و عزا کی عبادت کرتے تھے اور ان بتوں کی ہی قسمیں اٹھاتے تھے۔ بحیرہ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لات و عزا کی قسم سنی تو خود بھی اس کی قسم دے ڈالی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے لات و عزا کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم ہے، ان دونوں باطل معبودوں سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ بحیرہ نے کہا، پھر میں آپ کو اس اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا جواب سچ دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ بحیرہ نے آپ سے آپ کے سونے جاگنے اور روزمرہ کے حالات کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ آپ کے جوابات سن کر بحیرہ نے وہ سارے اوصاف اپنے مطالعے اور مشاہدے کے مطابق درست پائے جو کچھ اس نے پڑھ رکھے تھے یا آپ کے متعلق اپنے پیشواؤں سے سن رکھے تھے۔ اس نے جو نشانیاں سنی یا پڑھ رکھی تھیں وہ سب کی سب پوری ہو گئی تھیں۔ اب ایک نشانی باقی تھی، اس کا ارادہ تھا کہ یہ وہ بھی دیکھ لے، مگر اس کے لیے اجازت ضروری تھی۔ بحیرہ بولا، اگر میں آپ کی کمر دیکھنا چاہوں تو ممکن ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا دی۔ بحیرہ نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھ لی۔
بحیرہ نے سب دیکھنے کے بعد ابو طالب بن عبد المطلب سے پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بچہ ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے۔ بحیرہ نے درخواست کی، اس کے والد کے متعلق کچھ بتائیں گے آپ؟ ابو طالب بولے، اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ بحیرہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، اب آپ اس بچے کو لے کر پہلی فرصت میں اپنے وطن کو لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہوشیار رہیں۔ ابو طالب حیرانی سے بولے، وہ کیوں؟ بحیرہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر یہود اس بچے کو دیکھیں گے اور جو کچھ میں نے نبوت کی نشانیاں اس میں دیکھی ہیں اگر وہ بھی دیکھ لیں گے تو وہ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ عین ممکن ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا وہی نبی ہے جو عرب میں آنے والا ہے تو وہ اس لڑکے پر ظلم ڈھائیں گے، اس لیے آپ جلدی سے اسے اس کے وطن لے کر چلے جائیں۔ ابو طالب سمیت قافلے میں شامل جس فرد نے بھی یہ سنا وہ پریشان ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، فی الفور یہاں سے واپس جانا ناممکن تھا۔ تجارتی سامان سب کے پاس تھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ بغیر مال بیچے اتنا لمبا سفر کر کے واپس لوٹ جاتے؟ بہت غور و فکر کے بعد انہیں یہی حل نظر آیا کہ ابو طالب اپنا تجارتی سامان جلد از جلد فروخت کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احتیاط سے کام لیں، کسی کو بھی اس کے بارے میں تفصیل نہ بتائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جلد از جلد اپنا سامان فروخت کر کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سفر شروع کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔